بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں کچھ ایسی باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل دھڑکنے لگے گا اور اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں کہ کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی؟ یہ سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں دن بھر بھوکی پیاسی رہیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن کی تلاوت بھی کریں گی، مگر ان کے اعمال انہیں جنت کے دروازے سے دور کر دیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے گناہ ان کے روزے اور عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ پیغام ہر مسلمان بہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی کچھ عورتیں جنت سے محروم رہیں گی؟ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی، مگر یہ حقیقت ہے۔ کچھ عورتیں سحری کریں گی، روزہ رکھیں گی، افطار کریں گی، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ وہ دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کریں گی، مگر ان کے اعمال ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیں گے۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان میں عبادت تو کریں گی، مگر وہ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سی 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے کچھ عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ حیرت کی بات ہے، روزہ بھی رکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، لیکن قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائیں گے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، سوچیں وہ کیسے بدنصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، جو اپنے ہی اعمال کی قیدی بن کر رہ جائیں گے، جو دن بھر بھوکے پیاسی رہیں مگر پھر بھی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو رمضان بھی عبادت بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مگر پھر بھی جہنم میں جائیں گی۔ کیونکہ ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا، ان کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو آپ کی نماز، آپ کی دعائیں، آپ کے روزے سب ضائع کر دیتی ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہیں گی۔ نمبر 1، بد اخلاق عورت۔ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں سے بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دیتی ہیں، نرم لہجے میں بات نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو دن بھر روزہ رکھتی تھی اور رات بھر عبادت میں گزارتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان سے
پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ یہ سن کر صحابہ اکرام حیران ہو گئے کیونکہ وہ عورت عبادت گزار تھی، مگر اس کی بد اخلاق رویے نے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف عبادت کافی نہیں بلکہ اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی عورت بد اخلاق ہو، لوگوں سے بدتمیزی کرے، دوسروں کو تکلیف دے تو اس کے روزے اور عبادات بیکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد میں عورتوں کی تھی۔ صحابہ اکرام نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتی رہو اور ایک بار کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہہ دو تو وہ فوراً کہتی ہیں تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر کی نعمت کو معمولی نہ سمجھیں، شکر ادا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کی عادت آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کی دوڑ میں حدود کو پار کر دیتی ہیں اور شرم و حیا کو نظر انداز کرتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جو ننگے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں پہنتی ہیں جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ ایک عبرتناک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت خوبصورت اور امیر تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتی، جدید فیشن کرتی، بے پردہ بازاروں میں گھومتی۔ جب بھی اسے پردے کی نصیحت کی جاتی وہ کہتی یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کی دنیا میں پردہ ضروری نہیں۔ ایک دن وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے نکلی، یہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا اور خوشبو لگا کر نکلی۔ رستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ خون اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے اور وہی فیشن جو اس کے لیے عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا اس کی بے بسی کی نشانی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں، میری بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4 پہ ہے والدین کی نافرمان کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت عبرتناک انجام۔ ایک عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔
مگر اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی۔ جب بھی اس کی ماں یا باپ اسے کسی بات کی نصیحت کرتے، وہ بدتمازی سے جواب دیتی اور کہتی، اب میں شادی شدہ ہوں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے آپ کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر آئی، مگر اس نے دروازے پر ہی کہہ دیا، آپ بار بار میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ مت کریں۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اس عورت کے اپنے حالات بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ جب اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جا کر اپنی ماں سے معافی مانگی۔ جب وہ اپنی ماں کے گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب وہ جتنا بھی روئے اور معافی مانگنا چاہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5 پہ آتی ہے دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں۔ تمہیں یہ گوارا نہیں کہ ایک عورت کو دوسروں کی برائی کرنے، ان کی عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھی کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی۔ کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، کبھی کسی کے گھر کی کیمیوں پر ہنستی اور کبھی کسی کی خاندانی باتیں اچھالتی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانی جاننے والی عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی، فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلاں کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بہن تم دوسروں کی برائیوں میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑا نقصان میں گر پڑا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ جس کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے اللہ اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ طائب کرتی ہے مگر اس کی زندگی میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے سدھارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ میری بہنوں، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں کو بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ رمضان کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ سب نکال دو، پکی سچی توبہ کرو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں